ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہیے آدمی نا, جہاں لے کے چلے تھے ادھر آنا ہے, تو بات سے بات نکل رہی ہے. قرآن میں 2 الفاظ بہت ہیں. اللہ جب بھی اس کائنات کا نظام بیان کرتے ہیں, تم سردی گرمی آتی ہے, سورج چاند ستاروں کی گردش ہے, چاند کی گردش ہے, زمین کی گردش ہے, پہاڑوں کا نظام, بارشوں کا نظام, نباتات کا نظام, قرآن ایک بات کہتا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا یہ اللہ کا بنایا ہوا, یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, لیکن قرآن ایک یہ آیت بہت ہے قرآن میں, تقدیر ہے عزیز کی علیم کی. یہ 3 لفظ یاد رکھ لیں, تقدیر, عزیز, علیم. کیا مطلب؟ تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ. ایک پہلے سے ایک مائنڈ ہے جس نے اندازے لگائے ہوئے ہیں سب کہ ایسا ہونا چاہیے, لہذا اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو تقدیر کے عقیدے کو بھی تقدیر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا پہلے سب کچھ طے شدہ ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, تو اس لیے اس کو بھی تقدیر کہتے ہیں. ورنہ تقدیر کا اصل لفظ ہے اندازہ. دیکھو اردو میں اس کی مثال دیتا ہوں, ہم کہتے ہیں کس قدر شرارتی ہے, یعنی اس کی شرارت کو ہم اگر قدر, اس کی کوئی ویلیو, قدر ویلیو کو کہتے ہیں عربی میں, ویلیو کو بھی کہتے ہیں, اس کی قدر کیا ہے, کہتے ہیں نا بھائی قدر دانوں کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا آج کل. تو قدر کا معنی اندازہ, ویلیو, اور ان تمام معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو تقدیر کا معنی کسی چیز کا اندازہ ٹھہرانا, قدر کا معنی اندازہ, اور تقدیر باب تفعیل میں جب جائے گا تو متعدی ہو جاتا ہے. تو اندازہ کسی چیز کا ٹھہرانا. باب تفعیل میں جو مجرد کا باب ہے نا اس میں بھی متعدی ہی کے معنی میں, لیکن تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا, کسی چیز کا اندازہ ٹھہرانا. اب سمجھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پوری کائنات جس نظام کے یہ چل رہی ہے, سردی گرمی خزاں بہار, رزق کا برسنا, بارشیں, یہ پورا جو ایک سسٹم ہے نا قرآن مجید جس کو بیان کرتا ہے, جو ہم نظر آ رہا ہے, یہ مینجمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ تقدیر ہے, یہ ہلڑ بازی نہیں ہے کہ ڈھونڈ ڈھاں دھماکے ہوئے سب کچھ جو ہے نا ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا ایسے. سمجھتا نہیں ہے نا بھائی کیا ہو گیا. اونٹ کو دیکھ لو, تقدیر کے بغیر ممکن, یعنی ایسا جانور ڈیزائن کیا گیا ہے. ریگستان میں اتفاق, سائنسدان کیا کہتے ہیں, ریگستان میں اونٹ نے اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے مینج کر لیا. او بھائی جتنے سال اس کو مینج کرنے میں لگتے نا, اتنے سال میں اونٹوں کی نسل کی ایسی کی تیسی ختم ہو چکے ہوتے. اور کمال کی بات یہ جو جتنا سائنسدان سال بتاتے ہیں نا ایوالو ہونے میں لگے ہیں, دوسری سائنسی رپورٹ یہ کہتی ہے زمین اتنی پرانی ہے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو ہمارے جامعہ میں ایک زبردست پریزنٹیشن پیش کی تھی ایک استاذ نے کہ وہ دونوں نظریے آپس میں کیا ہو رہے ہیں, دبا کے ٹکرا رہے ہیں. اور میں تو ایک تیسری چیز مارکیٹ میں لے کر آ جاؤں کہ کروڑوں سال میں انسان پیدا ہی نہیں ہوا, انسان 9 مہینے میں بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. یہ 9 مہینے میں اتنا عجیب دماغ کیسے بن گیا بھائی جان؟ پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں دماغ, آنکھ, ناک, کان, دل سب کچھ, یہ تو کروڑوں سال میں ہے ہی نہیں. یہ سائنسدان اگر یہ 9 مہینے والا پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے نا تو پھر میرے اور آپ کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ کروڑوں سال پہلے میں بنا تھا اور ایوالو ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہوں, زمانے کے حساب سے چینج. یہ تو اللہ نے ہمیں دکھا دیا اپنی قدرت کا نمونہ کہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں ایک پانی سے میں انسان کو نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہوں, یا تو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی, اور چھاتیوں میں فوراً دودھ پیدا کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کو ہائی لائٹ کیا. ایک تو اللہ نے جب بھی کائنات کا نظام بیان کیا اللہ نے کہا تقدیر ہے, یہ مینجمنٹ ہے, مینجمنٹ ہے, یہ اس میں تمہیں ایک نظم نظر آئے گا. دوسری اللہ نے کہا یہ ایسی مینجمنٹ ہے کہ یہ بہترین مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں, آپ کو ایک نظم نظر آتا ہے, چیئر وہاں رکھی ہوئی ہے, واش روم ادھر بنا ہوا ہے, واش روم بھی صاف ستھرا ہے. بھائی دیکھو ہم جاتے ہیں نا مختلف اسپتالوں میں, واش روم دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہاں کی مینجمنٹ کیسی ہے. پہلے زمانے میں خواتین جب رشتے لینے جایا کرتی تھیں, سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو اب بھی لینے جاتی ہیں, لیکن پہلے زمانے میں جاتی تھی. اب فارمیلٹی ہوتی ہے, پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے, فیس بک پہ سیٹنگ ہو چکی ہوتی ہے, صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے رشتہ لینے کے لیے. ورنہ بیٹے نے بولا تھا تو میرا باپ بھی یہاں کرے گا, صحیح ہے نا.
اب وہ دور گیا کہ لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے تو ماں نے پسند کیا تو وہ جا رہی ہے رشتہ دیکھنے کے لیے, مجھے اپنے بیٹے کے لیے وہ بچی پسند آئی ہے, بچی کو میرا بیٹا. بھائی پسند پہلے ہو چکا ہے, وہ سارا وہ سب ہو چکا ہے. وہ ہو سکتا ہے خفیہ نکاح بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, یہ آپ ایک فارمیلٹی پوری کر کے آ جائیں. خیر, تو پہلے زمانے میں جب رشتہ لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو مائیں کچن دیکھتی تھیں اور واش روم. ہم یہ سنتے تھے اپنے بڑوں سے نا, کہ جب کسی لڑکی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے جاؤ تو اس گھر کا کچن دیکھو اور بولو نا کیا ہو گیا, واش روم. کہ نہیں جاؤ اچانک چھاپا مارو کچن اور واش روم دیکھ لو. جو سلیقے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کا کچن اور واش روم ہر وقت چمک رہا ہوتا ہے, کیونکہ کچن کو صاف رکھنا مشکل کام ہے. اگر بتا کے جاؤ گے وہ تو تیزاب سے دھو کے رکھیں گے اور اسی دن دھلا ہوگا, نہ اس سے پہلے کبھی نہ اس کے بعد کبھی. اور اس دن بھی اگر نہیں دھلا ہوا نا وہ, اس کا مطلب سلیقے کے علاوہ سب کچھ ہے اس خاندان میں, سلیقہ ہے ہی نہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کسی کے گھر گئے, آپ نے دیکھا کہ واش روم بھی صاف ستھرا, اچانک خاتون چلی گئی بہانے سے نا کہ میں ویسے ہی کمیٹی ڈالنے آئی ہوں آپ کے یہاں. کمیٹی ڈالنے کے بہانے وہ گھسنے دے گی ورنہ نہیں گھسنے دے گی. کمیٹی ڈالنے آئی ہوں, خواتین کو کمیٹی میں بڑی دلچسپی ہوتی, یا کوئی روحانی علاج بتانے آئی ہوں, میں نے سنا آپ کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو روحانی ایک وظیفہ ہے, تو فوراً اندر آئیں گے بٹھائیں گے اس کو, چائے بھی پلائیں گی. خواتین روحانی علاج سے بڑی متاثر ہوتی ہیں. تو آپ خاتون چلی گئیں, جا کے دیکھا کچن کیا ہے, بڑی صاف ستھرا تمیز کا. واش روم دیکھا, واہ بھائی واہ زبردست چمک رہا ہے, کوئی اسمیل نہیں. تو ان کو ایک تو اندازہ ہوگا اس گھر میں کوئی مینجمنٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس منہ اٹھا کے صبح کوئی سربراہی نہیں ہے, کوئی نظام ہی نہیں ہے, ایسا نہیں. پھر مینجمنٹ کے ساتھ جتنا زیادہ سلیقہ ہوگا نا, بھائی یہ مینجمنٹ بھی اعلیٰ درجے کی ہے, چھوٹی موٹی مینجمنٹ ہم بغیر بتائے گئے اور ٹھیک ٹھاک صفائی ملی ہمیں. تو ایک چھوٹے سے گھر میں بغیر مینجمنٹ کے مینٹین نہیں رکھ سکتے آپ گھر کو. یہ پوری کائنات ہوائی اصولوں پہ چل رہی ہے. فطرت نے خود ہی اصول بنا کے کائنات کو دھماکے سے پھاڑ پھوڑ کے درخت, آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ اور سارا نظام اور کشش کا پورا, گریوٹی کا پورا نظام بنا بنو کے چلا دیا ایسے ہی. اور کمال کی بات یہ کہ سائنس ہر جگہ فیل ہوتی ہے, پھر ایک نیا نظریہ گھڑتی ہے. جہاں فیل ہو جاتی ہے نا, بجائے اس کے کہ خدا کی قدرت کو مانے, وہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایک اور سسٹم بھی ہے. پھر وہاں فیل ہو جاتے ہیں, ایکچولی ایک اور سسٹم بھی ہے. ابے تم سیدھا سیدھا کیوں نہیں مان لیتے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمارے اصولوں کی پابند اور محتاج نہیں ہے. آپ ایک اصول بناتے ہو, آپ تو چیزوں کو دیکھ کے اصول وضع کر رہے ہو. دیکھو پہلے سائنسدان یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی مخلوق ہے نا اتنا دباؤ برداشت کر سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن جب سمندر کی تہ میں جانا, سن لائٹ چاہیے نا ہر مخلوق کو, بھائی ہر مخلوق کو سورج کی روشنی چاہیے, ہر مخلوق کو آکسیجن, جو حیوانی مخلوق ہے اس کو آکسیجن, پودوں کو نہیں چاہیے ہوتی, کاربن ڈائی آکسائڈ سے گزارا وہ لے رہے ہوتے ہیں, الٹا عمل ہے ان کا. لیکن جو ذی روح چیزیں ہیں ان کو آکسیجن چاہیے, وہ ایک حد تک دباؤ برداشت کر سکتے ہیں, وہ ان کو سن لائٹ چاہیے. لیکن جب سمندر کی تہ میں گھستے چلے گئے تو نیچے جا کے دیکھا جہاں ہماری سمرینیں لوہے کی موٹی موٹی چادر والی سمرین, وہ سمندر کا دباؤ برداشت نہیں کرتی, دھماکے سے پھٹ جاتی ہیں. ابھی جو وہ ٹائٹینک کی تلاش میں جو مرحومین جو مسلمان تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان میں وہ بیچارے جو گئے تھے اندر, تو کیا ہوا ہے, رپورٹ یہی آئی ہے نا کہ اتنا دباؤ تھا, 2.5 کلومیٹر بھائی سمندر کا پانی نیچے, 1 کلومیٹر یہاں سے کلندری چوک سمندر کے اندر جاؤ آپ, پھر اس سے آگے ڈبل, پھر آدھا اور. تو وہ اتنا پریشر آیا کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ کہتے ہیں ان کو موت کی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ باتیں کر رہے ہیں, برزخ میں پہنچ گئے, وہ باتیں کرتے کرتے ان کو پتہ ہی نہیں چلا, اور بڑی آسان موت ہوئی ہے ان کی. اتنا دباؤ تھا نا کہ ایک دم پریشر کے ساتھ وہ سمرین بھی پھٹی ہے, اور انسانی باڈیوں کے بھی چیتھڑے اڑے اندر, انسانی باڈی کے بھی. اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے مچھلیاں نظر آئیں گی آپ کو, نہیں آئی بات میرا خیال, اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے, سائنسدان کہتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہے, مخلوق ہے, زندہ مچھلیاں موجود ہیں. ابے ان کی باڈی کیا ہے, یہ تو خدا کی قدرت ہے. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی وہ ان کے اندر جو ہے نا ایک ایسا پریشر فطرت نے
ایک بنایا ہوا ہے کہ وہ باہر کے پریشر اور اندر کا پریشر مل کے کیا ہو جاتے ہیں, زیرو ہو جاتا ہے اس کا. اب ڈارون کو پھر قبر پہ لات مارنے کو دل چاہتا ہے, یہ تیرے باپ نے بنائی ہے مچھلی, وہ کہتا ہے یہ ایوالو ہوئی ہے. ابے تو یار جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے. تم بڑے بڑے جاپان, اور یہ جو سمرین اتنی ایسی جو سمندری جہاز ہے نا, جو جس کو سمرین کہتے ہیں, جو بالکل نیچے, یہ ابھی تک رشیا اور کہتے ہیں امریکہ نے بنائی ہے, ابھی تک جاپان بھی یہاں نہیں آ سکا, کیونکہ خلائی جو ان کے جو بھیجتے ہیں نا, ان کے جو خلائی ناسا اس کے ادارے اور جو سمندری جہاز ہیں, اس میں جتنی امریکہ اور روس نے ترقی کی ہے دوسرے ملکوں نے نہیں کی ہے. تو یہ ابھی تک رشیا اور امریکہ ہی بنا سکے ہیں. کسی نے جانا ہو تو انہی سے ادھار لیتا ہے. یار کروڑوں لاکھوں سال انسان کو, ہزاروں سال آئے ہوئے ہو گئے, جو مخلوق جو ابھی تک انسان کا دماغ جو بے جان چیز نہیں ایسی بنا سکا, وہ ہزاروں سال پہلے جس ذات نے بنا دی کہ وہ سمندر کا وہ دباؤ برداشت کر رہے ہیں, اس کو آپ نے ایوالو کے کھاتے میں ڈال دیا کہ ایوالو ہوا ہے. تو یہ تو یار ہم ایوالو جو ارتقا ہے نا اسی کو اپنا خدا مان لیتے ہیں. پھر کیا خیال ہے جب اس کو اتنی اللہ نے شعور دیا ہے نیچر کو, فطرت کو, کہ وہ اپنے آپ کو اس حساب سے ڈالتی ہے کہ سمندر کی تہ کا اتنا زیادہ دباؤ جیسے منو ٹن بوریاں کسی کے اوپر ڈالی ہوئی ہوں, اور وہ مچھلی برداشت کر رہی ہے. اس کو ایسا اندر نے اللہ نے سافٹ ویئر لگا دیا کہ وہ اوپر نہیں آ سکتی, وہ اسی میں انجوائے کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے, لیکن اس کی وہاں شادی بھی ہو رہی ہے, میل فیمیل کے سلام دعا بھی ہو رہی ہے, بچے بھی ہو رہے ہیں, بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پورا پریوار ان کا وہاں اندھیروں میں کیا ہے, خوش ہے. سن لائٹ وٹامن D3 کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے وہاں پہ. پھر بھی اس میں کانٹے بھی ہوں گے, ہڈی بھی ہوگی. ڈاکٹروں کا یہ جو نظریہ ہے کہ ہڈی کی مضبوطی کے لیے سن لائٹ چاہیے, وہ مچھلی کہے گی مجھے بالکل آپ کے اس نظریے سے میں متفق نہیں, میری ہڈی میں کیلشیم بغیر سن لائٹ کے, صحیح ہے نا. اس میں وٹامن D بنانے کے کوئی اور سافٹ ویئر لگا دی اللہ نے. تو تبھی تو قرآن کہتا ہے بھائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ جو اللہ نے سورہ رحمان میں ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم بچپن میں پڑھتے تھے, ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہی جملے کو اتنا کیوں ریپیٹ کر رہا ہے بھائی تو. دیکھو آپ کے سامنے جب کوئی بندہ آئے ایک ہی بات بار بار دہرائے, آپ کو یار اب ٹاپک کیا کر لو, چینج کرو. تو قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے, قرآن ایک ہی بات کو بار بار کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ اس لیے ریپیٹ کرتا ہے ہر دفعہ اللہ اپنی ایک نعمت بیان کر کے کہتے ہیں تم اے جنات اور انسان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ڈورمن کی باتوں میں آ کے, کس کس چیز کے بارے میں گھڑتے رہو گے کہ یہ آٹومیٹک بنا ہے, یہ خود ہوا ہے, یہ خود ہوا ہے, یہ خود ہوا ہے. تو فطرت نے ایسا اپنے آپ کو اگر ڈیزائن کر لیا ہے کہ سارے کام نیچر خود بخود کرتی چلی جا رہی ہے, تو بھائی پھر تو فطرت ہی کو خدا مان لو نا. یہ کیا آپ نے بنا لیا یار خدا کا انکار کرنے کے لیے کہ سمندر کی تہ میں مچھلی ہے, وہ اتنا منو ٹن دباؤ برداشت کر رہی ہے, اتنا دباؤ, اور آپ نے کہا وہ بھی خود بخود اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے, ڈیزائن کر لیا. ایک سمرین خود بخود آج تک کیوں نہیں بن گئی بھائی؟ مچھلی کا نظام سمرین سے کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہے. یہ سمرین کوئی چلاتا ہے, مچھلی خود چلتی ہے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے, اپنے کانوں سے سنتی ہے. تو ایسی ایسی مخلوق ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, کہ جتنے زمین پہ درخت ہیں یہ قلم بن جائیں, اور سمندروں کی جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے, اور تم اللہ کی قدرت اور اس کے کرشمے لکھنا شروع کرو نا کہ اللہ نے یہ بھی عجیب کام کیا, یہ بھی عجیب, یہ بھی عجیب. اللہ کہتے ہیں سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی, درختوں کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے جو اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی دلیل ہیں. تو عقلاً بہت سی چیزیں ممکن ہوتی ہیں, عملاً ممکن نہیں ہوتی.